تطہیر لباس، کپڑا اور فرش وغیرہ کا پاک کرنا۔ نجس فرش اور نجس کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے ان مرحلوں کو طے کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، عین نجاست کو دور کرنا، کیونکہ جب تک عین نجاست مثلا خون یا پاخانہ ان کے ذرات کسی چیز میں باقی رہیں گے تو وہ پاک نہ ہوگی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ نمبر 2، پانی سے دھونا۔ اکثر مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ایک مرتبہ پانی سے دھونے سے نجس چیز پاک ہو جاتی ہے۔ أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء مگر یہ کہ وہ ماء پیشاب سے نجس ہو جائے اور اسے قلیل پانی سے دھوئیں تو پھر ایسی صورت میں 2 مرتبہ دھونا۔ کپڑے کو نچوڑ کر پانی نکالنا، یعنی جو پانی دھونے کی وجہ سے کپڑے میں رہ گیا ہے اسے نچوڑ کر باہر نکالیں۔ یہ واضح رہے کہ پر پانی میں جو چیز دھوئی جائے گی اس میں جو پانی رہ گیا ہے جسے غسالہ کہتے ہیں وہ پاک ہے، لیکن قلیل پانی سے دھوئی جانے والی چیز سے جو پانی جدا ہوتا ہے وہ کے اندر باقی رہنے والے پانی کو نکالنے کے لیے کپڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رجز الشيطان وليربط على اگر فرش قلوبكم یا کپڑا ويثبت به جس میں عین نجاست موجود نہیں ہے بارش میں رکھ دیا جائے تو جہاں جہاں بارش کا پانی پہنچے گا وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اگر چکنائی یا کوئی دوسری چیز پوری جگہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے تو پہلے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے پھر پاک کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اگر کپڑے کو پاک کرنے کے بعد متوجہ ہوں کہ کپڑے میں کیچڑ یا صابن کے ذرات موجود ہیں، اگر اس سے یہ اندازہ نہ ہوتا ہو کہ ان ذرات نے پانی پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی ہوگی تو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ کپڑے سے پوری طرح خون دھونے کے بعد جو رنگ باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے اور اس سے لباس کی طہارت میں فرق نہیں پڑتا۔